الحمدللہ حج کا موسم شروع ہوتا ہے اور پوری دنیا سے حجاج کرام لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے حرمین شریفین کی طرف سفر کا آغاز کر چکے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ روح القدس ہر زائر حرمین کا سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر صاحب ایمان کو زندگی میں یہ شرط عطا فرمائے۔ کئی دفعہ عرض کیا کہ اسلام دین خلوت نہیں بلکہ دین جلوت ہے۔ یہ انسان کو ملانے کا دین ہے، جمع کرنے کا دین ہے اور ایک دوسرے کے قریب لانے کا دین ہے۔ بلکہ میں کہوں گا کہ کسی عبادت کا اتنا ثواب نہیں جتنا مسلمانوں کے جمع ہونے کا ثواب ہے۔ بلکہ جمع ہونے کا عمل خود عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ اکیلی نماز پڑھے تو ایک ثواب ہے اور مل کر نماز پڑھے تو اسی ایک ثواب کا نماز ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو تمام عبادات میں سب سے بہترین عبادت نماز ہے اور خود نماز کا ثواب اس سے بڑھ رہا ہے مومنوں کی بولیے اکٹھا ہو یہ جمعے کی نماز جو ہے یہ پورے ہفتے کی تمام نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ مسجد کو ہم کہتے ہیں کہ مسجد جو ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کا مقصد عبادت نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا کہ ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے، اب تو کہیں بھی سجدہ ہو سکتا ہے اور نماز کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر شریعت میں کہیں نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ تو پھر مسجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مسجد کو بنانے کا مقصد عبادت کے وسیلے سے کیا؟ عبادت کے وسیلے سے مسلمانوں کو جمع کرنا، مسلمانوں کو مسلمان جب جمع ہو جاتے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مولا کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے جمع کرنے کے مختلف بہانے بنائے۔ 5 نمازوں میں جمع کیا، پھر جمعے کی نماز میں جمع کیا، پھر عید کی نماز میں
پوری بستی کو جمع کیا اور کہا کہ یہ جو جمعہ ہے اور عید کی نماز ہے یہ اکٹھے ہوئے بغیر ہوتی ہی نہیں، باقی نمازیں تو اکیلے بھی ہو جاتی ہے۔ اور پھر عید میں بستی کو جمع کیا اور حج کے موقع پہ اللہ پاک نے پوری دنیا کے اہل ایمان کو ایک مقام پہ جمع فرما دیا۔ تو پھر اسلام کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ بولیے جمع ہونے، میل ملاپ کو، قربت کو، ملاقات کو، ایک دوسرے کی احوال کے جاننے کو، ہاتھ سے ہاتھ لگے، سینے سے سینہ لگے اور محبت بڑھے اور پیار بڑھے اور اجتماعیت پیدا ہو، یہ وہ عمل ہے جو اسلام کی نگاہ میں عبادت سے بھی اعلیٰ ہے۔ حج کے موقع پہ اللہ پاک نے، جیسے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ عالم اسلام پہ اس وقت زوال پستی کا دور ہے، اس کے باوجود مکے جیسا مذہبی اجتماع دنیا میں کہیں اور جو مذاہب ترقی یافتہ اقوام کے پاس ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، حکومت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، سائنس ان کے پاس ہے، وسائل ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کو انہوں نے اقدامات بنایا ہوا ہے، مگر اس طرح کا عظیم الشان مذہبی اجتماع ان کے پاس بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہا، اقبال نے کہا کہ مسلمانوں مبارک ہو، حرم صرف تمہارے پاس ہے، کسی اور قوم کے پاس، کسی اور مذہب کے پاس حرم نہیں ہے، بولے نہیں، اور حرم بھی ایسا کہ جس کی رونق مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وسعتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، عبادتیں بڑھ رہی ہیں، زائرین بڑھ رہے ہیں، اب تو پورا سال حج کا نقشہ ہوتا ہے، تو یہ کسی اور قوم کے پاس یہ حرم، اقبال نے کہا کہ نہ کتاب کسی قوم کے پاس محفوظ ہے، نہ ایسا نبی کسی کے پاس ہے، نہ ایسا حرم کسی کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس زوال کے دور میں بھی یہ رونق مسلسل بڑھ رہی ہے اور کوئی بلانے والا بلا نہیں رہا، کوئی سرکاری کوشش، کوئی سرکاری اہتمام ہو، سرکاری خرچہ ہو، ہر شخص اپنے خرچے پہ جا رہا ہے، اور اکثریت وہ ہے جو پوری زندگی پیسے جوڑ کے جاتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں حج کرنے والوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، کام خرچے والا ہے، مگر اکثریت متوسط لوگوں کی ہوتی ہے، غریبوں کی ہوتی ہے، جن کی ساری زندگی سفر کے لیے پیسے جوڑتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ اللہ نے اس اجتماع میں کیسی کشش رکھی ہے اور کیسی خوبصورتی رکھی ہے کہ ہر شخص، بلکہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ پورا آدمی جو فیصل آباد سے لاہور کا سفر نہیں کر سکتا، فیصل آباد سے اکیلے لاہور کا سفر نہیں کر سکتا، یہ حاجی کے عمرہ اسے مکے مدینے کا سفر کروا دیتا، تو بولیے کرامت ہے کہ نہیں؟ اب یہ جو حج ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے پوری دنیا کے انسانوں کی نمائش لگا دی ہے۔ کیا لگا دی؟ نمائش لگا دی۔ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اجتماع میں ہر قوم کا فرد موجود ہو، ہر نسل کا موجود ہو اور ہر رنگ کا موجود ہو، ہر علاقے کا موجود ہو، نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے ایک اجتماع میں ہر نسل کو دیکھنا ہو، ہر رنگ کو دیکھنا ہو، تو وہ حرمین شریفین میں آئے۔
یہ کیا ہے؟ انسانی نمائش۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان حج کر رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ رنگ جدا جدا ہیں، کلمہ ایک ہے، کلمہ ایک ہے۔ اب وہاں پہ دیکھیں نا کہ لمبے لمبے افریقی بھی موجود ہیں اور انڈونیشیا کے پتے بھی موجود ہیں، ہر قسم کا رنگ، ہر قسم کی شکل، ہر قسم کا جسم، ہر سائز وہاں پہ موجود ہیں، اور پھر رنگ جدا جدا ہیں، علاقے جدا جدا ہیں، مگر سب کی زبان پہ ہے لبیک۔ آپ بھی یہاں محبت سے کہیں گے نا اللہ تعالیٰ اسی نعرے کے صدقے میں ہمیں وہاں بھی بڑھا دے، کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ پڑھتے رہیں گے۔ اب ہوتا کیا ہے جب انسان وہاں پہ جاتا ہے تو ہر شخص کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، لا الہ محمد رسول اللہ۔ ہر شخص سجدے میں پڑھ رہا ہے سبحان ربی رکوع میں پڑھ رہا ہے سبحان ربی عظیم، سجدے میں پڑھ رہا ہے سبحان ربی۔ تو انسان میں ایک اعتماد پیدا ہوتا ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس کلمے کو پڑھتے ہوئے میں اکیلا نہیں ہوں، اس دعا کو مانگتے ہوئے میں اکیلا نہیں، اس خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتے ہوئے میں اکیلا نہیں، مصطفیٰ پہ درود پڑھتے ہوئے میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ یہ ساری دنیا خدا کو پکارنے میں اور مصطفیٰ پہ درود پڑھنے میں قبیلہ بھی میرا ہے، قوم بھی میرا ہے اور برادری بھی میری ہے۔ انسان کی طبیعت میں وسعت پیدا ہوتی ہے کہ میرا دین ایشیائی دین نہیں، میرا دین اور میرا دین افریقی دین یا میرا دین امریکن دین نہیں ہے۔ انسان اس ماحول میں ملک کی سرحدوں سے بھی نکل جاتا ہے اور بر اعظم کی سرحدوں سے بھی نکل جاتا ہے، دنیا کی سرحدوں سے بھی نکل جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کے انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ بے شک جسم کے اعتبار سے میں بڑا چھوٹا ہوں، مگر اپنے دین کے اعتبار سے میں بہت بڑا ہوں۔ وہاں کسی قسم کا فرق رہتا ہے، ایک برادری بنتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ سب کی زبان پہ کلمہ ایک ہے، دعا ایک ہے، نعرہ سب کے آنسو اسی کی یاد میں بہہ رہے ہیں، ہر شخص اسی کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے۔ پھر وہاں پہ ہر قسم کا لباس بھی دیکھیں گے، ہر قسم کا کھانا بھی دیکھیں گے۔ تو یہ میں کہوں گا کہ اختلاف اور اتحاد کا حسین امتزاج، کیا اختلاف اور بولیاں مختلف ہیں، نعرہ اختلاف اور اتحاد کا حسین امتزاج، بولیے حسین، رنگ مختلف ہیں، نعرہ قد مختلف ہیں، سجدہ، تہذیبیں مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں، کھانے کے انداز مختلف ہیں، ڈشیں مختلف ہیں، مگر حرم ایک ہے، حرم زبانیں جدا ہونے کے باوجود جب سب کی زبان پہ کیا آتا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو سارے فرق بن جاتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے
یا مختلف رنگ و نسل کے لوگ کھڑے ہو کر یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وہاں جو وحدت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور قلوب کے مابین محبت پیدا ہوتی ہے بواسطہ محبت مصطفیٰ، اور سارے کے سارے گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو خدا کی قسم انسانیت بھی مسکرا رہی ہوتی ہے اور مولا کی بارگاہ سے بھی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ حج کا مقصد ہے، بندوں کو جمع کر دینا اور اختلاف کو احترام کو بولیے دبا دینا، مٹانا نہیں بلکہ دبا دینا، مغلوب کر دینا اور اتحاد کو اس وقت غالب کر دینا۔ وہ رنگ بھی قائم رہے، وہ بھی اللہ کے رنگ ہے۔ مولا فرماتا ہے کہ زبانوں کا اختلاف جو ہے نا یہ بھی میری نشانی ہے، رنگوں کا اختلاف بھی میری، یہ سارے اختلاف میری۔ اب دیکھیں رنگوں میں اختلاف ہے مگر جس کی نشانیاں ہیں وہ ایک، سمجھ آئی نا بات؟ اختلاف بھی اپنی جگہ ہے اور وحدت بھی۔ خود کعبے کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کعبہ جو ہے ایک کمرہ ہے، ایک عمارت ہے، اور پوری دنیا کی مسلمانوں کی نمازوں کا کیا ہے؟ قبلہ، سب کا قبلے کی طرف۔ اب یہ اسلام نے ڈسپلن قائم کر دیا، کیا؟ اگر یہ کعبہ نہ ہوتا تو کسی کا دل کرتا میں تو منہ کر کے پڑھ لوں، کسی کا دل کرتا میں، اور کوئی کسی کو روک دی نہ سکتا، ایک نظم پیدا نہ ہوتا، اتحاد پیدا نہ ہوتا، یکسانیت۔ تو مولا نے اب دیکھیں ایک طرف مولا یہ فرماتا ہے کہ اے نماز وجہ فسم وجہ اللہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ مولا فرماتا ہے ادھر مرضی منہ کر دو، کیا وہاں اللہ موجود ہے۔ اے نماز ولو فسم وجہ اللہ، میں کسی جہت کے ساتھ خاص نہیں، کسی سمت میں محدود نہیں، جدھر بھی منہ کر لو میں وہاں پہ موجود۔ اب ایک اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں ہر مقام پہ ہوں، یہ سمتیں تمہاری بھولیاں میری نہیں، میں سمتوں سے بالا ہوں اور میں جہتوں سے بالا ہوں، یہ تمہارے تعینات ہیں، یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے، یہ تمہاری ضروریات ہیں، تمہارے بہت سے مسائل کا حل ہے، یہ سمتوں کا تعین، میں ان سب سے بالا ہوں۔ اب مولا فرماتا ہے کہ اے نما تولو فثم وجہ اللہ، تم کدھر بھی بولو، کدھر بھی تو میں، اگر وہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے شرط لگا دی کہ منہ کدھر ہو، بولیں قبلہ کی طرف، اب سمت میں محدود ہو گئے، ہم سارے ادھر ہیں نا بھائی، کسی کا منہ ادھر ہوا تو نماز، بے شک وہ پورا قرآن ادھر کا کوئی پڑھتے ہیں، بولیں کسی کا منہ ادھر ہوا تو نماز، کسی کا منہ ادھر ہوا تو نماز، حالانکہ جس کی نماز ہے وہ تو ہر طرف ہے، وہ تو ہر طرف ہے۔ یہاں سے ڈسپلن کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی دیکھیے کہ مولا کی شان یہ تھی کہ جس طرف جاؤ وہ کر کے نماز پڑھو، مگر اس سے کیا خامی تھی کہ اس میں نظم و ضبط، تو مولا نے ڈسپلن کو قائم رکھتے ہوئے اور ہمیں بد نظمی سے بچانے کے لیے اپنی نماز کے لیے سمت کا قائم کر دیا۔ ادھر منہ کر کے پڑھو گے تو ہوگی، ادھر منہ کر لیا نا تو 1,00,000 بار بھی کہہ دو سبحان ربی الاعلی، نماز تو یہاں سے کیا سمجھ میں آئے؟ بولیں اب خانہ کعبہ میں جب آپ جائیں، یہاں پہ کوئی نظارہ نہیں، مسجد حرام میں جب آپ جائیں تو درمیان میں خانہ کعبہ ہے اور اس کی چاروں طرف صفے اس کے۔ اب دیکھیں کہ یک
یک جہتی اور ہمہ جہتی کا حسین امتزاج. کیا؟ یک جہتی اور ہمہ جہتی کا حسین امتزاج. یک جہتی بھی ہے جو ہماری ضرورت ہے جو، اور ہمہ جہتی بھی ہے جو اللہ کی شان ہے. ہماری ضرورت بھی قائم ہے، اس کی شان بھی. مسجد حرام کے درمیان میں کیا ہے؟ خانہ، اور چاروں طرف. اب یہاں دو چیزیں، سب کا رخ کدھر ہے؟ سب کا رخ، مگر ایک پہلو اور بھی ہے. ایک پہلو سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے. یہ یک جہتی کا اظہار کہیں گے نا، یک جہتی، یہ سب کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہے. مگر ذرا غور کریں، جو اس طرف کھڑے خانہ کعبہ اس طرف ہے، ٹھیک ہے، اس طرف والوں کا منہ مشرق کی طرف ہوگا کہ نہیں؟ اور جو مشرق کی سمت ہے ان کا منہ، جو شمال کی طرف ہے ان کا منہ خانہ کعبہ کی طرف بھی ہے. اور اگر سمت لیں تو جنوب کی طرف، جو جنوب میں ہیں ان کا رخ شمال کی طرف. اب دیکھیں یک جہتی اور ہمہ جہتی کا حسین امتزاج ہے کہ نہیں؟ سب کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہے، یک جہتی ہے، اور کوئی جہت بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہیں. کسی کا منہ مشرق کی طرف ہے، کسی کا مغرب کی طرف ہے، کسی کا شمال کی طرف ہے، کسی کا جنوب کی طرف ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ. اے مسجد حرام میں نماز پڑھنے والوں، ڈسپلن بھی قائم ہو رہا ہے اور اس بات کا اعلان بھی ہو رہا ہے کہ ساری سمتیں میرے مولا کی ہیں. اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو گے تمہاری نماز ہو جائے گی. بات میں یک جہتی اور وہاں اختلاف اور رنگوں میں اختلاف ہے، کلمے میں، تہذیبوں میں، ثقافتوں میں، لباسوں میں، چلنے پھرنے میں، بولنے میں، سب میں اختلاف ہے. مگر خدا کی عبادت میں اور مصطفیٰ کے غلامی میں بولے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تو یک جہتی. جب چاروں طرف کھڑے ہو گئے، کسی ایک طرف نہیں بلکہ چاروں طرف، پھر اس کو پھیلاتے چلے جائیں. پھر اس کو جو ممالک مشرق کی طرف آئیں گے ان کا منہ، اور جو اس سے پرے مغرب کی طرف ہوں گے ان کا منہ. مشرق کی طرف اوپر چلے جائیں نا، خلا میں چلے جائیں، اس سے آگے چلے جائیں تو وہاں بھی وہی منظر نظر آئے گا جو مسجد حرام میں نظر آتا ہے. یک جہتی بھی ہے. اور بولی اللہ نے حج کی شکل میں اہل اسلام کو ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے. اور میں جب حاجی حج کرنے جاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صرف حج کرنا نہیں ہے، حج کو دیکھنا نہیں ہے. حج اللہ تعالیٰ جن کو دوبارہ توفیق دے اس چیز کو خیال رکھیں. صرف حج بلکہ دیکھنے میں زیادہ مزہ ہے کہ حج ہے کیا، ہم کیا کر رہے ہیں، اور مولا نے ہم کو جمع کر کے ہم سے کیا کروا رہا ہے. اس پہ جب آپ غور کریں گے نا اور گہرائی میں جائیں گے، مشاہدہ کریں گے تو آپ کا لطف دوبارہ ہو جائے گا. آخر میں یہ بات شروع کرتا ہوں، پھر اگلے میں مکمل کریں کہ حج ہے کیا. حج تو یاد رکھیں کہ پچھلا جو موضوع جہاں ختم ہوا تھا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ کبھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. جو بندوں کا ممنون نہیں، اور بندوں سے یہ نہیں کہتا کہ تیرا مجھ پہ احسان ہے، تیرا مجھ پہ احسان ہے، میں مانتا ہوں تیرا شکریہ، اس کا سجدہ بھی قبول نہیں. حج کیا ہے؟ حج دو چیزوں کا نام ہے. کیا؟ دو چیزوں کا نام ہے. اس میں کوئی گول گول بات نہیں ہے، کوئی لگی لپٹی نہیں ہے. کلیئر بات.
حج دو چیزوں کا نام ہے، مقامات مقدسہ اور افعال مقدسہ، دو کام کیا؟ اور حج یہاں پہ نہیں ہوگا نا، خاص جگہوں پہ جانا پڑے گا، سفر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس میں مسجد حرام ہے، اس میں عرفات ہے، اس میں منی ہے، اس میں مزدلفہ ہے، اس میں صفا، یہ مقدس مقام ہے، یہاں پہ جائیں گے ایک کام، پھر مقدس کام کریں گے، احرام باندھنا مقدس کام، طواف کرنا، صفا مروا پہ سعی کرنا، بولیے عرفات پہ جانا، منی میں جانا، یہ کیا ہے؟ دو چیزوں کا نام کیا ہے؟ ایک مقامات مقدسہ، دوسرا بولیے سمجھے بات، مقامات مقدسہ، اور ان دو چیزوں کے تقدس کو پانا حج ہے۔ مقامات پہ گئے تو مقامات کے تقدس کا فیض ملا، وہ کام کیجیے تو ان کاموں کی تقدس کا تو کیا ہو گیا، اور ایسا حج ہوا کہ سارے گناہ معاف ہو گئے۔ آمنہ کے لال نے کہا کہ یوں ہو گئے کہ آج پیدا ہو گئے، زندگی شروع ہی آج ہو رہی ہے، پچھلی مولا نے ساری نیکیاں قائم رکھی ہیں اور گناہ یہ اس کا فضل ہے۔ اب سوال کیا ہوتا ہے کہ حج دو چیزوں کا نام ہے، مقامات مقدسہ اور، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں کو تقدس کیسے ملا؟ ان دونوں کو کن دونوں کو؟ مقامات مقدسہ اور، اچھا کیا آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ جن مقامات کو ہم مقامات مقدسہ کہتے ہیں وہاں خدا رہتا ہے؟ نہیں تو آپ نے پڑھ کے خدا نہیں رہتا، پھر مقدس کیسے ہو؟ اس پہ غور کر لیں تو پھر حج پھیل جائے گا، پھر حج بڑی وسعتوں میں آ جائے گا۔ اچھا افعال مقدسہ، طواف، سعی، منی میں جانا، عرفات میں جانا، قربانی کرنا، یہ کیا ہے؟ کیا خدا نے کیے؟ تو ان جگہوں پہ خدا نہیں، ہر جگہ پہ وہ، اور یہ کام جو ہم کر رہے ہیں حج میں یہ خدا نے، تو پھر مقدس کیسے ہوں گے؟ تو یاد رکھیں یہ مقام مقدس ہوئے ہیں اور افعال مقدس ہوئے ہیں، تو صرف اللہ کے پیاروں کی نسبت سے ہوئے، یہ حج کا جواب ہے۔ اللہ کے پیاروں کی، بولو اللہ کے پیاروں کی نسبت سے ہوئے ہیں، نسبت کو نکال دیں تو تقدس کی کوئی وجہ رہتی ہی نہیں، نہ مقامات مقدس رہیں گے نہ افعال مقدس رہیں گے۔ مقامات کو بھی تقدس مل رہا ہے تو اللہ کے پیاروں کی نسبت سے، اور افعال کو بھی تقدس مل رہا ہے تو اللہ کے پیاروں کی نسبت سے۔ باقی باتیں بعد میں کروں گا، جتنے بھی افعال ہیں کیا یہ سب اللہ کے پیاروں کی نگری ہے، کیا ہے؟ اللہ کے پیاروں کی احرام باندھتے ہو تو یہ بھی تو کسی کی بولے، اس کی کھال کو بناتے ہوئے ابراہیم و اسماعیل نے یہی لباس پہنا تھا، ٹھیک ہے؟ مولا نے کہا ادھر مولا کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ نا خوب سج دھج کے آؤ، خوب، اس کا معنی یہ ہے کہ خوب اچھے لباس جو میں نے دیا، حرام کی حد پہ نہیں جانا، حلال میں رہتے ہوئے اچھے سے اچھا لباس پہنو، کپڑا اچھا منتخب کرو، سلائی اچھی کرو، اسے خوبصورت بناؤ، ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ ادھر کہا کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو خوبصورت لباس پہن کے آؤ، اور جب حج میں بلایا تو کہا کہ نہیں، اب وہی لباس پہننا ہے جو کبھی میرے یار نے پہنا،
میرے اس احرام کو پہنے بغیر آ گئے نا تو ایک ہی جگہ 100 طواف بھی کر لو گے نا، حج نہیں لگے گا۔ تو یہ احرام کو بھی کسی سے نسبت ہے، کسی سے نسبت ہے۔ تو کہا کہ ان کی نقل اتارتے ہوئے ان کی اللہ کو اپنے پیاروں کی نقلیں کتنی پسند ہیں، ان کی نقل اتارتے ہوئے آؤ، وہی لباس پہنتے ہوئے آؤ۔ صفا مروا میں ساڑی نقل ہے، آئے تو کوئی بچہ وہاں بیان سے نہیں ہو رہا بولے، مگر کسی کا دوڑنا بچے کی بیاس کو بٹھانے کے لیے مولا کو بڑا تو مولا کہتا اسی کی اصل تو نہیں ہو سکتا دوبارہ، اصل تو ایک دفعہ ہونا تھا وہ ہو گیا، مگر اس کی نقل اتار۔ پھر بنا میں گئے، آج تو وہ شیطان مانی بیکار رہا جس کو کنگریاں مانی تھی پڑھائی، تو فرمایا اصل نہیں میرے یار کی بولے، اور یہ نقلیں ہم ہی نہیں اتار رہے، آمنہ کے نام نے بھی اتاری، ابو بکر نے بھی اتاری ہے، صحابہ نے بھی اتاری ہے، اہل بیت اطہار نے بھی اتاری ہے، کہ سارا حج اللہ کے پیاروں کی بول رہے ہیں۔ حضور طواف کرنے کے لیے آئے تو کفار نے اعتراض کیا کہ مدینے جا کے نا مسلمان کمزور ہو گئے، ان کو کھانے کو نہیں ملتا، ان کو بولیں کافروں کا ہتھیار ایک ہی ہے معاشی، اس وقت بھی معاشی تھا، آج بھی معاشی، یہ سمجھے تو کہا کہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا، کمزور ہیں، سونے نکال کر بتاؤ ان کو تو مسجد حرام میں طواف کرتے ہوئے فرمایا اکڑ کے، حالانکہ عبادت میں تو اکڑ ختم ہوتی ہے اور یہاں اکڑا جا رہا ہے، اور حضور اکڑنے کا حکم، تو کیا آج بھی کوئی کافر کہہ رہا ہے؟ بولو اب تو وہاں اتنے پھل ہیں، اتنے کھانے ہیں کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے، مگر وہی کہ یہ میرے یار کی نقل اتارو، یار کی، تو یاروں میں یہی کہوں گا کہ جن کی نقلوں میں اتنی تاثیر ہے کہ وہ بندے کو بندہ بنا دے، نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، خدا کا محبوب بنا دے، صفائی کروا دیں، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کروا دیں، اور ایک سجدے کو 1,00,000 کے برابر بنا دیں۔ جن کی نقلوں میں یہ تاثیر ہے تو ان اصلوں کی شان کیا ہوگی، ان کی قبولیت کا عالم خدا کی بارگاہ میں کیا ہوگا۔ تو حضرات محترم، یہاں پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، پھر آگے چلیں کہ حج کس کا نام ہے؟ بولیں افعال مقدسہ اور مقامات مقدسہ، تو یہ مقامات بھی مقدس بنے ہیں تو ولیوں کی نسبت سے، اور افعال بھی مقدس بنے ہیں تو ولیوں کی نسبت سے، تو جن کی نقلیں اتارنا حج بن جائے، جن کی کیا بن جائے تو ان کے چہروں کو ترجمہ، ان کی نقلیں اتارنا حج بن جائے تو ان کے تو پھر سلطان بابو کیوں کہیں کہ مرشد دا دیدار بابو، مرشد دا میں لکھ کروڑ ایک نہیں وہاں تو ایک ہو، یہاں ایک دیدار میں لاکھوں حجوں کا فیض مل جائے۔ مرشد داغیوں صاحبان معرفت ہوتے ہیں کہ دین کے سمندر میں اتر گئے، اصل دین کو سمجھتے ہیں نا، یہ روایتوں میں محدود نہیں رہتے ہیں، جوہر تک پہنچتے ہیں۔ تو کیا کہا کہ مرشد دا دیدار باہو، اور میاں محمد صاحب نے کیا کہہ دیا کہ مرشد دا در کھانا کعبہ حج ضروری کریے، مرشد دا در حج ضروری، اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت والا حج نہیں پہ ہوگا،
شریعت والا حج وہیں پہ ہوگا، مگر طریقت والا حج کسی بھی اللہ کے ولی کے قدموں میں ہو جاتا ہے۔ غریب نواز نے بھی تو داتا کے قدموں میں حج کیا تھا، اور پھر اقبال نے کیا کہا تھا کہ مرکز پیر سنجر را حرم، کہ داتا کا جو مزار ہے یہ غریب نواز کے لیے حرم ہے۔ کیا ہے تو حرم میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔